پسند کی شادی کا قرآنی وظیفہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہونے والی بیوی نیک سیرت ہو اور جس سے آپ چاہتے ہیں اسی سے شادی ہو تو اس کے لیے یہ عمل کریں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف جمعرات کے دن کرنا ہے، کسی اور دن نہیں کرنا، اور اسی طرح 7 جمعرات کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا انصاف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ پاک سے عرض کیا، یا الہی مجھے اپنے عدل و انصاف کا نمونہ دکھا۔ فرمایا، اچھا فلاں مقام کی طرف چلے جاؤ، وہاں میرے انصاف کا نمونہ دیکھ لو گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس مقام کی طرف چلے گئے جہاں چند درختوں کے جھنڈ تھے اور صاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ آپ ان درختوں میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ ایک گھوڑا سوار آیا، چشمے سے تھوڑا سا پانی پیا اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی وہاں ہی بھول کر چلا گیا۔ اتنے میں ایک کم سن لڑکا آیا اور وہ تھیلی اٹھا کر چلتا بنا۔ اس کے بعد ایک اندھا شخص آیا اور چشمے سے وضو کرنے لگا، مگر ادھر سوار جب تھوڑی دور پہنچا اسے تھیلی یاد آئی تو فوراً پلٹ کر چشمہ پر آیا اور اندھے سے پوچھا۔ اس نے کہا، مجھے کوئی خبر نہیں، میں نے کوئی تھیلی نہیں اٹھائی۔ اس پر سوار کو غصہ آیا اور اس نے اندھے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سب ماجرا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ، تعجب کی کوئی بات نہیں، کم سن لڑکے نے اپنا حصہ پا لیا، کیونکہ گھوڑے سوار نے اس لڑکے کے باپ سے 1000 اشرفیاں ظلماً چھینی تھی اور اندھے نے سوار کے باپ کو ناحق قتل کر ڈالا تھا، تو ہر ایک حقدار کو حق مل گیا۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہارے من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سے دکھ تم نے آنسوں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو، اور تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہیں۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 اصول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ بھر کے نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالو۔ آپ نے فرمایا جوتے پہننے سے پہلے اسے جھاڑ لیا کرو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو۔ آپ نے فرمایا دوسروں کا عیب تلاش نہ کرو، دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ بات دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ آپ نے فرمایا چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانی میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیخی نہ بگاڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کبھی غرور نہ کرو، غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ آپ نے فرمایا گداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا غربت میں صبر کیا کرو۔ آپ نے فرمایا مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ آپ نے فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کرو۔ آپ نے فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار توبہ استغفار کیا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہونے والی بیوی نیک سیرت ہو اور جس سے آپ چاہتے ہیں اسی سے شادی ہو تو اس کے لیے یہ عمل کریں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف جمعرات کے دن کرنا ہے، کسی اور دن نہیں کرنا، اور اسی طرح 7 جمعرات کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ پارہ نمبر 29 سورہ مزمل پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کسی کام میں شدید رکاوٹ ہو، کسی آفیسر سے جائز بات منوانی ہو، کوئی گم شدہ فرد یا چیز واپس لانی ہو، شریر جگہ انسان جانور یا جنات کے شر سے بچنا ہو، دشمن کی آنکھوں سے اوجھل ہونا ہو، حفاظت اور حصار کے لیے لاجواب آیت ہے، بے شمار کی آزمودہ آپ بھی آزمائیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ مسلسل اس آیت کا کچھ دیر ورد کریں، اسی طرح عمل کو دہراتے جائیں۔ سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔